علیکم۔ آج جو میں کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے کہ سکون قلب کی چاہ میں۔ یہ کس کا انتظار ہے روشن آرا تجھے؟ کون ہے وہ جو اس ویران حویلی میں تیری یادوں کے ساتھ زندہ ہے؟ یہ کس کی آس کے چراغ جلا کر تو نے اپنی دہلیز پر چھوڑ دیے ہیں، جس میں تو ہر روز اپنے جگر کا لہو جلا جلا کر انہیں روشن رکھتی ہے؟ کون ہے روشن آرا جس کے لوٹ آنے کا تجھے انتظار ہے؟ اس نے مایوس حویلی کی طرف دیکھا اور کواڑوں کے چرچرانے کی آواز سنی۔ اسے لگا یہ بے جان چیزیں بھی اب اس کے ساتھ رو رہی ہیں، اب سے نہیں، سالوں سے، برسوں سے، نہ جانے کس کے انتظار میں۔ اس نے بے چینی سے کروٹ لی اور اٹھ بیٹھی۔ برسات کی اندھیری رات، خوفناک حویلی اور ایک اس کا وجود۔ اس نے اپنے کپکپاتے وجود کو بستر سے اٹھایا، کواڑوں کی جانب بڑھ گئی۔ ہوا کے زوردار تھپیڑوں سے کواڑ تھر تھڑا رہے تھے۔ روشن آرا نے آہستہ سے کواڑوں کو پکڑ کر بند کر دیا اور کنڈی لگا کر کواڑوں سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ خوف سے اس کا جسم کانپا جا رہا تھا، آنکھوں میں وحشت تھی اور انتظار، ایک لامتناہی انتظار جو نہ جانے کب ختم ہوگا۔ روشن آرا کی بڑھتی ہوئی بے چینیوں نے اسے بستر سے اتار کر یادوں کے کھنڈروں کی طرف دھکیل دیا، جہاں ٹوٹی پھوٹی حویلی، ویران شاہراہ اور رات کی خوفناک تاریکی تھی۔ روشن آرا نے ہاتھ میں پکڑے لالٹین کی لو تیز کی اور حویلی کے تاریک حصے کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس کے لوگوں کی چیخیں، سسکیاں، آہیں اور آنسو آج بھی تازہ تھے۔ کواڑ چرچرائے جیسے درد کا ایک سیلاب ان بے جان چیزوں سے بھی آیا ہوا ہو۔ روشن آرا نے تھر تھراتے قدموں سے اس بڑے سے چوکور کمرے میں قدم رکھا اور لالٹین کو اوپر اٹھایا۔ سامنے دیوار پر کئی بڑے بڑے پورٹریٹ لگے تھے جن کے نیچے ان کے نام درج تھے۔ چودھری انور علی، ایک بڑی بڑی مونچھوں والا سخت مزاج سا تاثر لیے چہرہ، ہاتھ میں رائفل، ایک پیر شیر کے اوپر رکھا ہوا، سر پر بڑی سی پگڑی۔ یہ روشن آرا کے دادا حضور تھے، جنہیں دیکھ کر ہی اسے خوف آتا تھا۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ بس ابھی یہ تصویر زندہ ہو جائے گی اور یہ شیر اسے زندہ نگل جائے گا۔ اس نے دھڑکتے دل سے بہت ہمت کر کے ایک بار پھر انہیں دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ چودھری وجاہت علی، ایک مسکراتی خوبصورت سی شکل کا نرم مزاج انسان، جس کا ایک ہاتھ کمزور مزدور کے سر پر تھا، جس کے چہرے سے بے پناہ محبت اور نرم مزاجی اور خلوص ٹپک رہا تھا۔ لوگ انہیں گود میں اٹھانے کو بےتاب تھے۔ یہ اس کے تایا ابا تھے، جنہوں نے ہمیشہ کمزوروں کی مدد کی، غریبوں کا ساتھ دیا۔ ان کا یہی کردار مصور نے کینوس پر اتار دیا تھا۔ اس نے اپنے آنچل سے اپنے تایا ابا کی تصویر صاف کی اور چند لمحوں کو اپنا سر ان کی بے جان تصویر پر ٹکا دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش تایا ابا زندہ ہو جائیں اور وہ ان کے سینے سے لگ کر اتنا روئے کہ اس حویلی میں آنسوؤں کا سیلاب آ جائے اور وہ سب کچھ بہہ جائے جو ہمیشہ اس کے زخم بھرے رکھتا ہے۔ روشن آرا نے باہر سے آنے والی ہوا کے شور کو سنا اور لالٹین کی بھڑکتی ہوئی لو کو دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ آگے ایک اور بڑا سا فوٹو تھا جس پر وہ ہمیشہ چادر ڈالے رکھا کرتی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر خود کے وجود کو گھسیٹا اور اس تصویر کے پاس پہنچ گئی۔ پھر کپکپاتے ہاتھوں سے دھیرے دھیرے اس نے چادر کو گھسیٹنا شروع کیا۔ نقاب آہستہ آہستہ سرکتی جا رہی تھی اور روشن آرا کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ خوف سے اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، اندر طوفان، باہر تلاطم اور یہ ویران حویلی اور پل پل جان نکالتا اس کا ڈر۔ اس نے ایک جھٹکے سے چادر اتار کر پھینک دی۔ اب اس کے سامنے جو تصویر تھی وہ چودھری حنان کی تھی۔ اس حویلی کا سب سے خونخوار انسان۔ اس نے غور سے اس تصویر کو دیکھا۔ چودھری حنان، جن کے دونوں ہاتھوں میں ننگی تلوار اور قدموں میں خون ہی خون تھا، شعلہ زنی کرتی آنکھیں اور چہرے کی ایک شکن ظالم ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ اسے اس تصویر سے نفرت تھی، بے پناہ، بے انتہا نفرت۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس تصویر کو دیکھے، مگر ہر بار چاہ کر بھی وہ خود کو نہ روک پاتی۔ اسے نفرت تھی چودھری حنان سے، مگر اس کا رشتہ بھی تو تھا ان سے، وہ رشتہ جس کو کسی بھی طرح اپنی زندگی کے صفحے سے مٹا نہیں سکتی تھی۔
اس نے چودھری حنان کے قدموں میں بکھرا خون دیکھا اور اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اسے لگا اس خون میں اس کے کئی اپنوں کا خون بھی شامل ہے اور وہ سب آج بھی سسکیاں لے رہے ہیں۔ اس کی ماں کا خون، اس کی 4 بہنوں کا خون اور خود اس کا خون۔ ماضی کی گرفت میں جاتے جاتے اس کے باقی مانند حواس بھی گم ہو گئے۔ اس نے فوٹو کو اتارا اور اس کے پس و پشت لگے دروازے کو کھولنے لگی۔ وہاں اور بھی تاریکی تھی، گھپ اندھیرا۔ اس نے لالٹین کو اوپر اٹھایا۔ یہاں باہر سے آنے والا شور بالکل تھما ہوا تھا اور ایک جامد سناٹا تھا، مکمل تاریکی، سیل کی بدبو، خوفناک سائے اور وہ۔ اس نے قریب رکھی ایک لالٹین جلائی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی۔